بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، آج 9 ذی الحجہ ہے اور یوم عرفہ، جس سے جب سے تو فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہے۔ ایک دن بیانات میں نے عرض کیا تھا کہ مرد لوگ بلند آواز سے اور عورتیں سرن اور ہلکی آواز سے ان تکبیرات کو نماز کے بعد پڑھیں، تو الحمدللہ آج سے شروع ہو چکی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک بات یہ بھی عرض کی تھی، ذہن نشی رکھیں، چونکہ اب شروع ہو رہا ہے عمل، ویسے تو کئی دن گزر گئے۔ مرد حضرات مسجدوں میں لے لگا کر نہ پڑھیں، ایک یعنی سر بنا کر اور سارے مل کر، حتیٰ کہ ہم نے حرمین میں جو دیکھا کہ صبح ہی فجر کے بعد ایک وہ بیٹھ جاتے ہیں لاؤڈ اسپیکر لے کر اور سارے مل کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، وہ کہنے اور پھر سارے جتنے وہاں بیٹھے سب پڑھ رہے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے لے لگا کے جو پڑھتے ہیں میرے عزیزو، یہ ہماری تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس طرح سے کہیں نہیں ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ ویسے تو سعودی والے حضرات اتنے یہ جو سلفی وغیرہ ہیں کہ بدعت، مگر نہ معلوم اس چیز کو کہاں سے رواج دیا ہے۔ بلند بآواز بلند اجتماعی طور پر تکبیر کا التزام ایک رسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین وغیرہم، صحابہ کرام اور ان کے پیرو تابعین اور ان کے فرمانبردار تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے علم مجتہدین، مشائخ اور فقہاء کرام، کہیں سے کسی سے ثابت نہیں۔ تو شرعی ثبوت کے بغیر دین و شریعت کے اندر خود ایجاد کردہ یہ عمل رد اور باطل ہے۔ میرا منشا عرض کرنے کا یہ ہے کہ تکبیرات تو پڑھو، لیکن اپنے اپنے طور پر بلند آواز سے پڑھو۔ جی ہم اسی کے مکلف ہیں جو کچھ ہم کو سنت سے ملا ہو، باقی نہیں۔ بہرحال یہ خلاصہ تو بات آئی، تو آج سے تکبیرات شروع ہے، اس لیے اپنے اپنے طور پر پڑھیں اور عورتیں صرف پڑھیں گی۔ آج کی رات جو آ رہی ہے یہ لیلتِ العیدین روایت ہے اس کے بارے میں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام لیلتِ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ عیدین کی راتوں میں جس شخص نے عبادت کی اجر و ثواب کی امید پر، تو اس کا دل قیامت کے اس ہولناک دن میں مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل خوف و دہشت سے مردہ ہو رہے ہوں گے۔ یوم تموت القلوب، ظاہر ہے وہ نہایت خطرناک دن ہے، قرآن کریم میں نقشہ کھینچا گیا۔ کیا عالم ہوگا اس وقت، بڑے بڑے لوگ۔ جی تو اس دن جس شخص کو سلامتی کے ساتھ رہنا ہو، عافیت کے ساتھ رہنا ہو، ہوش و حواس قائم رہے، اس طرح رہنا ہو، تو لیلۃ العیدین میرے عزیزو، اگر کسی نے 50 سال کی زندگی جی تو صرف 100 راتیں، 60 سال کی زندگی جی ہے تو 120 راتیں، یعنی سال میں صرف 2 راتیں آتی ہے۔ اگر ان میں جاگ لیا جائے تو کون سا معاملہ ہے، کون سی بڑی بات ہے بھائی۔ دیکھو کتنی ہی مرتبہ کبھی ہمارا سفر ہوتا ہے، کبھی کسی کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، کبھی کوئی اور ضروری تقاضا آ جاتا ہے، رات بھر ہم لوگ جاگ لیتے ہیں۔ تو چلو گھنٹہ 2 گھنٹہ سو لو، مگر رات کو جاگیے، اللہ سے مانگیے، تلاوت ہو، عبادت ہو، دعائیں ہو، اور تکبیرات خاص طور سے ان ایام میں جو گزرے ہیں۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا، تکبیر و تحلیل و تسبیح و تحمید، اسی طرح مثلا رات کو وہ جو اس کی نماز ہوتی ہے صلاۃ التسبیح، وہ پڑھ لیجئے، کس قدر نور سے بھری ہوئی نماز ہے۔ بہرحال تو تمام رات جاگنا، نفل پڑھنا، تلاوت کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے اور بڑا فضیلت کا عمل ہے۔ اس کی ایک تشریح بعض علماء نے یہ بھی کی ہے کہ یہ جو دلوں کا مرنا ہے، جب دنیا کی محبت میں لوگ دیوانے ہوں گے اور دنیا کی محبت میں ان کے دل مردہ ہو رہے ہوں گے، جس زمانے میں اللہ عز و جل ایسے حالات میں بھی اس شخص کے دل کو زندہ رکھیں گے اور اس کا خاتمہ ایمان پر بری موت سے محفوظ رہے گا۔ ایمان کے قلب کی زندگی اسی سے ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، تو یہ بھی ایک زندگی ہے، یہ والی زندگی، ایمان، طاعت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، تعلق، قرب، یہ سب چیزیں ہیں جن سے دل کو زندگی ملتی ہے۔ باہر کیف تو اس لیے
آج رات کو عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے، اور تکبیرات تشریق کی پابندی آج سے لے کر 13ویں کی شام تک، یہ اس سے پہلے بتایا گیا۔ کچھ اور باتیں سنتے چلو میرے عزیزو، جب کل آپ صبح کو اٹھیں گے تو اس کے بعد کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو شریعت کے اندر جن کو مستحب قرار دیا گیا اور پسندیدہ ہے، یعنی کہ عید الاضحیٰ کے دن اور عید الفطر کے دن ان اعمال کو اختیار کر لیا جائے۔ ان میں سے میں کچھ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جی ہاں، کیونکہ کل صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہمیں غسل کرنا چاہیے اور نماز کی تیاری کریں، غسل کریں اور جلدی اٹھیں، سوئیں، تھوڑی بہت دیر کے لیے سو جائیں مگر جلدی اٹھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے جو اچھے سے اچھا کپڑا ہو، چاہے نیا ہو یا پرانا ہو، لیکن دھل کر صاف کر کے اچھی طرح سے مسواک کیجئے، کپڑا پہنیے اور خوشبو لگائیے، جو اچھی سے اچھی خوشبو آپ کے پاس ہو۔ رات کو جلدی اٹھ جائیے، عیدگاہ میں جلدی جائیے، اور اسی طرح جاتے ہوئے جب جا رہے ہیں تو چونکہ یہ عید الاضحیٰ ہے اس لیے میرے عزیز بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے جائیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہونی چاہیے، اور یاد رکھیے کہ اگر ضعف نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی خاص عذر نہیں ہے تو پھر عیدگاہ ہی میں نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں، بہت سے لوگ بغیر کسی عذر کے وہ دیر کرتے رہیں گے، دیکھا رہے عیدگاہ کی نماز تو نکل گئی، چلو ابھی ہمیں جو ہے مسجد میں نماز مل جائے گی۔ نہیں، اس سے بچیے، کم از کم آج کے دن تو جو ہے ذرا متوجہ ہو کر اور الرٹ ہو کر اور چاق و چوبند ہو کر پہلے سے اٹھ جائیے اور اٹھ کر کے جا کے عیدگاہ میں نماز ادا کیجیے۔ عیدگاہ کی نماز یہی، یعنی عیدگاہ میں جانا۔ بہرحال جاتے ہوئے تکبیر پڑھتے جائیے بلند آواز سے، اور کوشش کیجیے کہ پیدل چلنا ہے، اور جب جا رہے ہوں تو جس راستے سے گئے ہیں اس راستے کے علاوہ دوسرے راستے سے لوٹ کر آنا، جس راستے سے گئے ہیں دوسرے راستے سے لوٹ کر آنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ نماز پڑھتے ہی بہت سے لوگ جو ہے فوراً وہ جیسے ہی عید کی نماز ہوئی تو فوراً سے مصافحہ و معانقہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو بعض رات پوچھتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ کرتے ہیں، کہ اس کا کیا حکم ہے؟ تو بھائی ایک بات خاص ذہن میں رکھنے کی ہے، شریعت سے جس وقت جو کام جس طرح کرنا ثابت ہے، شریعت سے جس وقت جو کام جس طرح کرنا ثابت ہے بس اسی طرح کرو تو عبادت ہے میرے عزیزوں، اگر اس سے ہٹا دو گے تو عبادت نہیں۔ آپ دیکھ لو، عید کے دن اشراق کی نماز نہ پڑھو، ارے بھائی نماز تو عبادت ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ حرج یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ عید کی نماز آنے کے بعد گھر پر چاش پڑھ لو، عیدگاہ میں نہ پڑھو۔ کیوں نہ پڑھو بھائی؟ اس لیے کہ ثابت نہیں ہے۔ تو جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جو دین کا حصہ نہیں، آپ اپنی طرف سے بڑھا دے اور کہتے ہیں مصافحہ مان کرنے کیا حرج ہے؟ میرے عزیز و فقہا نے اور مفتیان کرام نے صاف لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے کہ عید کی نماز کے بعد جو مصافحہ کرتے ہیں جی، اس کو لوگ وہاں نماز پڑھتے ہی جب شروع کرتے ہیں تو گویا پارٹ آف دیٹ صلاح، پارٹ آف عید نماز، عید کی نماز کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، اس لیے بدعت و مکروہ لکھا ہے۔ البتہ ایک بات وہ بھی ذرا ذہن میں رکھنے کی ہے، اس وقت میں مصافحہ کرنا اور معانقہ کرنا لوگوں سے یہ تو ثابت نہیں، اور کرنا غلط بھی ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو رسم و رواج بنایا۔ لیکن ایک دوسری بات آپ کو عرض کر دوں، وہ کیا ہے کہ اگر عید کے دن وہاں مسجد عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہی نہ ہو اور ہٹ کر پھر مل رہے ہیں، جل رہے ہیں اور مصافحہ معانقہ کر رہے ہیں، ملو، خوشی کا دن ہے، معانقہ کیجئے، مصافحہ کیجئے، ملیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو وہاں عیدگاہ میں ابھی جا رہے ہیں، دو آدمی ساتھ چلے جا رہے ہیں اور جب ابھی مل رہے ہیں، ساتھ ہیں، اور جب وہاں عید کی نماز ہو لے گی تو فوراً معانقہ مصافحہ شروع کریں گے۔ جیسے ہم نے اپنے یہاں دیکھا بہت سے لوگ، بعد عربوں سے آئے ہوئے مصر وغیرہ سے، ان کو دیکھا کہ نماز پڑھتے ہی سلام پھرتے ہی دائیں طرف ہاتھ بڑھائیں گے، بائیں طرف ہاتھ بڑھائیں گے، یعنی اس کو گویا کہ وہ نماز کا ایک جز سمجھ لیتے ہیں کہ سلام پھرنے کے بعد یہ بھی چیز ثابت ہے۔ بھائی جو چیز جس طرح سے ثابت نہ ہو،
ایک روایت میں جب وہ کسی نے چھینکا اور الحمدللہ کہا، پھر اس کے بعد دوسرے ظاہر ہے کہ یرحمک اللہ کہا جاتا ہے، اور پھر یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، وہاں بیچ میں درود شریف بڑھا دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غالباً ہیں، فرمایا لیس ھکذا، ایسا نہیں ہے جو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، یہاں درود شریف مت بڑھاؤ۔ کوئی کہے کیوں نہ بڑھائے بھائی، درود کوئی غلط چیز ہے؟ اور اگر آپ غور کرنے چلو گے تو حج میں تو قدم قدم پر یہی سبق سکھایا گیا کہ جو حکم جس طرح سے جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دین میں بتایا گیا، بس اس کو اس وقت کرو۔ بہرحال وقت کم ہے اور کل کو اسی طرح سے عید کے دن ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ جب عید کی نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ سب کے سب چلے جا رہے ہیں قبرستانوں کی طرف۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھی عید کے دن کا کوئی خاص حصہ ہے کہ قبرستان کی طرف جائیں اور اپنے جو میتین حضرات ہیں انتقال کر گئے ان کو ثواب پہنچائے؟ تو ثواب تو خیر کسی بھی طرح پہنچا سکتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، لیکن عید کے دن وہاں جانا کیا یہ ثابت ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار آدمی چلا جائے، چونکہ اب یعنی وہاں جائیں گے تو آخرت کی یاد آئے گی اور آج خوشی کا دن ہے، آدمی دنیا کی خوشی میں ایسا مگن نہ ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس کا التزام یا کوئی خاص بات سمجھ لینا کہ آج کے دن جانے میں کوئی خاص بات ہے یا خاص آج کے دن جانا سنت ہے یا یہ اس کو سنت سمجھ کر کرنا، میرے عزیزو یہ نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں اس لیے کبھی کبھی چلے جایا کیجئے اور کبھی کبھی چھوڑ دیا کیجئے۔ چلو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کل عید کے دن میں یوم الاضحیٰ نماز کی، عید کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے، سب کو معلوم ہے عید الفطر میں ذرا تاخیر ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ میں مطلب جلدی نماز پڑھی جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد فوراً قربانی کا مرحلہ ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد اب وہ قربانی کے تعلق سے ایک دو بات ویسے تو بیان کر دی تھی لیکن ذرا یاد دہانی کرا دوں۔ اسی میں ایک بات یہ ہے کہ ایسا کثرت سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہر آدمی اپنی قربانی ذبح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بعد آدمی قربانی ذبح کرنے پر پورے طور پہ قادر نہیں ہوتے تو پھر دوسرا چھری لے کے چلاتا ہے یا اسی کا ہاتھ پکڑ کر کوئی اس کو جو ہے اس پر تعاون دیتا ہے۔ تو یاد رکھنا میرے عزیزوں، اگر ایسا کیا، اگر پہلے والے آدمی نے قربانی پورے طور پر نہیں کر لی تھی اور رگے سب کٹ کے یعنی جانور ذبح نہیں ہو چکا تھا اور اب دوسرا ہاتھ لگا رہا ہے اور وہ بھی ساتھ دے رہا ہے تو اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اس میں بہت مرتبہ ہم نے دیکھا غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ ایک آدمی پھرتا رہتا ہے اور وہ جو بھی آیا اس کا تعاون کرتا ہے لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے بھی ہر مرتبہ میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ جب میں ایک تو تعاون ہے کہ مطلب ہاتھ سے پکڑ رکھا ہے، ادھر سے پکڑ رکھا ہے جانور کو، اور پھر اور ایک چھری بھی پھیرنا، تو جو چھری بھی پھیرے گا یاد رکھو اسے بسم اللہ اللہ اکبر ضروری ہے۔ آگے بڑھو اور ایک مسئلہ کل کے متعلق بتاتا ہوں۔ صبح فجر کی نماز ہونے سے جب تک جانور ذبح ہو جائے اور اس کا گوشت آ جائے اور پک جائے، اس کی کلیجی، اس کا گوشت وغیرہ، تب تک آدمی کو اس دن مستحب ہے، اور یعنی روایت میں اس کے متعلق آیا ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی اس مہمانی سے جو ہماری میزبانی اللہ نے کی ہے اور یہ قربانی کا گوشت ہے، اسی سے کھائے، اس وقت تک کھانا پینا بند رکھے۔ لیکن اس کھانے پینے بند رکھنے کو روزہ نہیں کہتے، جیسے عوام میں مشہور ہے کہ بھائی روزہ رکھنا ہے اور گویا، ورنہ تو روزہ الگ چیز ہے۔ روزہ اس کو نہیں کہا جاتا کہ اس میں تو پھر روزے کی نیت بھی کرنی پڑتی ہے، اور یہ تو ٹھیک ہے کہ جو جن چیزوں سے روزہ رکھتے وقت میں پرہیز ہوتا ہے، نہ کھاؤ نہ پیو اور اطمینان سے جو ہے صرف چائے ناشتہ اور کھانا بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اصل افضل بات یہی ہے، اور جو کچھ پیٹ میں جائے اس دن تو صبح سے لے کے قربانی کے گوشت تک جب تک وہ آ جائے اور وہ تیار ہو تو وہی اسی سے ابتدا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو جو جی چاہیے تو کھائیے پیئے۔ بہرحال اور بھی مسائل ہیں، الحمدللہ اس سال یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے توفیق ملی کہ بہت سے آپ کو بتا دیے گئے۔ دعا پڑھنا نہ بھولیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اور پھر جب ذبح کرنے لگے تو اس وقت میں پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب فنش ہو جائیں تو اللہم تقبل منی، اے اللہ مجھ سے قبول کر لیجئے، کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح اللہم منک ولک،
عنی یا جس کی طرف سے کر رہے ہو عن فلان ابن فلان، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا شکر ادا کیجئے کہ الحمدللہ بقرعید تک ہم اطمینان کے ساتھ پہنچے۔ مجھے یاد ہے بہت سے ایسے بعض خاص ہمارے حضرات تھے اور وہ ان دنوں میں بیمار چل رہے تھے اور انہی دنوں میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ ہم جانتے نہیں میرے عزیزوں کس کو عید الفطر ملنے والی، رمضان ملنے والا، عید الاضحیٰ، یعنی کوئی اپنے اگلے دن کے بارے میں نہیں جانتا کہ میں اس تک پہنچ پاؤں گا نہیں پہنچ پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر جگہ عافیت کے ساتھ، شرف قبولیت کے ساتھ اس مبارک عید الاضحیٰ کے موقع کو ہمیں صحیح طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے اور ہم سب کی قربانیوں کو حق تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اخلاص بھی ہو اور طریق جو ہو وہ بھی شریعت و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کی توفیق دے۔ بات بہت سی بیان کی گئی ہے، اگر چاہو تو آج رات میں یا کسی وقت میں یہ 15 منٹ کے جو 5-7 بیانات ہوئے ہیں ان کو پھر سے دوبارہ دہرا لیجئے تاکہ اچھی طرح سے ذہن میں رہے عید کے متعلق۔ جی بس اسی پر بات ختم ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔